غلے وغیرہ کی اشیاء، غلے وغیرہ کی، چینی ہے، مطلب کہ آٹا ہے، گندم ہے، چاول ہیں، یا مطلب کہ دالیں ہیں، دال وغیرہ، تو ان کی جو ہے ذخیرہ اندوزی قلت کے وقت، جب قلت ہو اور شارٹیج ہو، جائز نہیں ہے. احادیث میں وہ اس کی وعیدیں ہیں. لیکن اجناس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں، مطلب سریہ ہے، بجری ہے، لوہا ہے، اور جو چیزیں ہیں، ان کو اگر کوئی شخص اسٹاک کرتا ہے تو شرعی اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو تھا ایک شرعی پہلو. اب انہوں نے جو خاص اپنی سموں کے متعلق پوچھا، تو اب ان کی کمپنی کے کیا رول ہیں، کمپنی کیا کہتی ہے، ان کو اجازت ہے یا نہیں اس طرح کرنے کی، یہ اس پر ڈیپینڈ ہے. یہ اپنے مطلب کہ نظام کو دیکھتے ہوئے چلیں تاکہ کوئی غیر قانونی کام کرنا لازم نہ آئے. صحیح، جزاک اللہ خیرہ. اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سوال یہ ہے کہ جو سیٹس عموماً کیا ہوتا ہے کہ کھل جاتے ہیں، جو میکینک بڑے طریقے سے کھولتے ہیں، لیکن وہ جب طریقے سے کھلتا ہے تو وہ لگتا نہیں ہے کہ وہ سیلڈ کھلی ہے، اور ایسی پوزیشن میں جب وہ نہیں لگتا تو یقیناً کسٹمر کو بھی نہیں پتہ چلتا، اور عموماً دکاندار بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ بتائیں کہ یہ چیز اب اگر یہ دکاندار کو یعنی کہ معلوم ہے کہ بھئی ایک دفعہ کھلا ہے اور وہ یہ بول دے کہ سیلڈ پیس ہے اور وہ لگتا بھی سیلڈ ہے، تو کیا اس طرح بیچنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اس کے بارے میں وضاحت کر دیں. جو ہمارے ہاں ہاتھ کی صفائی کے بہت ماہرین پائے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جو چیز ایک مرتبہ کھل گئی، سیل تھی، سیل کھلتے ہی اس کے مارکیٹ میں ویلیو کچھ نہ کچھ کم ہو جاتی ہے. تو ایسا موبائل کے جو ایک دفعہ کھل چکا ہو اس کو بالکل نیو کہہ کے، سیلڈ کہہ کے بیچنا کیسا؟ اصل میں دو باتیں اگر سمجھ لی جائیں تو ہمارے سینکڑوں مسائل حل ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز میں عیب ہے اس کے عیب کو ظاہر کیے بغیر بیچنا درست نہیں ہے. اب اس عیب کو جب آپ ڈھونڈنے جائیں گے تو اس کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی کہ جناب جیسا کہ انہوں نے کہا کہ ایک موبائل کھل چکا ہے اور اس کو مطلب کہ کھولے بغیر بیچ دیا، تو اس کی سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی. جی اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عیب کہتے کس کو ہیں؟ فقہا نے مطلب کہ بیان کیا کتب فقہ کے اندر کہ عیب سے مراد وہ کمی ہے جس کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جائے. مثال کے طور پر آپ جانور کو لے لیں. ایک جانور ایسا ہے اس کی ٹانگ بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، فربا ہے اور اچھا ہے، اور ایک جانور وہ جو لنگڑا ہے. تو جو لنگڑا جانور ہے وہ اس کے مقابلے میں کم قیمت کا ہوگا. اس طریقے سے مطلب مختلف چیزیں ہیں، جیسے کہ فریج ہے، ایک صاف ستھرا اور ایک وہ جو ڈیمیج ہے. تو جس کمی کی وجہ سے مارکیٹ میں چیز کم ہو جائے وہ چیز عیب کہلاتی ہے، اور جو عیب ہے اسے بتائے بغیر خرید و فروخت کرنا جائز نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ برات ظاہر کر دیں کہ جناب یہ چیز جیسی ہے آپ کے سامنے، آپ چاہیں تو خرید لیں، چاہیں تو نہ خریدیں. تو جو ہمارے تاجر بھائی نے سوال کیا اس کا جواب یہی ہے کہ ایسے موبائل پر بتانا ہوگا کہ جناب اس میں یہ کمی ہے. صحیح، بتانا ضروری ہے. ایک اور بھی ویڈیو سوال موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ سائل کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. صلو علی الحبیب. کیا اس میں گرامی حضرت محمد نبیل قادری. نبیل بھائی کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ؟ ایزی لوٹ کے بارے میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں. یہ اس کے اوپر دکاندار کے اوپر تاوان کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بکثرت ایسا ہو جاتا ہے اور جھگڑے کی صورت ہوتی ہے کہ نمبر دیا اور اس پر جو ہے وہ آیا ہی نہیں، دکاندار کہتا ہے میں نے تو بھیج دیا ہے. تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ اصل میں دیکھیے کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے اس بات پر تو گفتگو کی تھی. کسی شخص کے پاس ایزی لوڈ آ جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اس کا جواب دیا گیا تھا یہ ایک نئی صورت ہے کہ جس دکاندار کی غفلت سے، مطلب اسے نمبر دیا گیا 92، اس نے مطلب کہ نمبر فیڈ کیا 91، کسی اور کے پاس پہنچ گیا. تو اس میں دکاندار 100% مطلب کہ خطا کار ہے، اور اس کی غلطی کی وجہ سے شخص کے پیسے ضائع ہوئے ہیں. اس دکاندار پر تاوان لازم ہوگا. تاوان لازم ہوگا، اس کو دینا پڑے گا گاہک کو. صحیح، شریعت تو یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ. تو جب بھی دکاندار حضرات ایسا معاملہ کریں تو احتیاط کے ساتھ کریں، ورنہ یہ ہے کہ جس نے آپ کو رقم دی ہے اس کو آپ کو رقم لوٹانی ہوگی، یا اس کو جو ہے وہ دوبارہ اس کا جو ہے وہ پہنچانا ہوگا جو بھی
اس نے نمبر آپ کو دیا تھا، اس نمبر پر آپ کو ایزی لوڈ کرنا یہ ضروری ہوگا۔ ایک اور ویڈیو سوال بھی موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا سوال پوچھا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سی پی ایل سی بلاک ہو جاتے ہیں جو چوری شدہ موبائل لوگ، ان کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ موبائل لوگ کھول کے دوبارہ بیچے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بہت سے کمپیوٹر والے حضرات ہوتے ہیں وہ لوگ کھول دیتے ہیں، اس بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔